بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ تصوف انسانی شخصیت میں کیا تبدیلی لاتا ہے، اور آپ ممکن ہے خاص طور پہ جو جوان لڑکے طاقت اور لذت ان دونوں چیزوں کے خوگر ہوتے ہیں کہ نفس انسانی اصل میں ان دو چیزوں سے عبارت ہے کہ اسے لذت چاہیے، مزے چاہیے، اور اس کے ساتھ طاقت چاہیے۔ تو یہ لوگ جب پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو انڈو کرنا ہے، لذت سے بھی دستبردار ہونا ہے اور طاقت کے استعمال سے بھی ایسی طاقت جس کو لگام نہ پڑی ہو، تو بچے اس سے بھاگتے ہیں اور اس دین کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں انہیں بنیادی طور پر صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، مزہ۔ تو مزہ جو چیز توڑتی ہے وہ موت کا تصور ہے، وہ زندگی کے چھن جانے کا تصور ہے، اور وہ مزہ چاہتا ہے کہ اس کے حکم پہ 10 گردنیں اڑا دی جائیں۔ وہ مزہ چاہتا ہے کہ اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا جائے۔ تو ممکن ہے ہماری نئی نسل اور بچے خاص طور پہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں اور جن کی اکثریت بھی نمایاں نظر آتی ہے، وہ یہ سوچیں کہ تصوف کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم اس کے ایک پہلو پہ بات کر رہے تھے کل بھی کہ ایسا دین چاہیے جو بالکل پابندیوں سے آزاد ہو، اور دین ایسا چاہیے جو اپنے نفس کی تسکین کے ساتھ ہو۔ تو اب جو سوسائٹی اس تصوف اور خانقاہوں اور تربیت کے علاوہ چل رہی ہے، وہاں پر اگر آپ غور کریں تو مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ میں اعداد و شمار سنتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ان باتوں کو سنا جاتا ہے، تو جہاں بھی سننے والے ہیں ہم ہر ایک سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو رو چلی ہوئی ہے اور نسلوں کی نسلیں جس میں کھپ گئی ہیں، کم سے کم پچھلی کئی نسلیں بشمول ان کے جنہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سب دو چیزوں پر قائم، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ نسلیں بھی اسی سراب کے پیچھے دوڑیں، اور شدید پیاس انہیں اس بات کی ہے
کہ اللہ کا دین غالب ہو اور ہم دنیا پر ویسے ہی طاقت کے ساتھ حکمرانی کر سکیں جیسے کسی زمانے میں خلافت عثمانیہ یا ایسی چیزیں تھیں۔ یہ ان کے خواب بھی ہیں، اس کے لیے ان کی جد و جہد بھی ہے، اور نسلوں کی نسلیں اس میں چل رہی ہیں، اور ان کی بنیادی طور پہ خواہشیں دو ہیں، اور اس کو وہ عملاً پورا کر رہے ہیں۔ ایک طاقت کا استعمال، کہ کسی طرح طاقت ملے اور میں اڑا کے رکھ دوں، کسی طرح طاقت ملے، اور جتنے یہ دیندار لوگ ہیں لیکن خلافت کے لیے کام نہیں کرتے، ان سب کو مار دو۔ ہمارا اصل مشن خلافت کو قائم کرنا ہے۔ اور دوسرے تحکم، جبر، طاقت نہیں ہے تو بھی جبر، اور جب ان کے ہاتھ آ جائے تو واللہ عالم یہ کیا کریں۔ اس لیے آپ جو وقت نکال کے یہاں آئے ہیں، یہ بڑی بنیادی بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ طاقت کا اندھا دھند استعمال اور خود یہ خواہش کہ میرا حکم چلے، یہ ساری طاقت کا استعمال اور حکم کا چلانا، لوگوں کو ڈرانا، یہ مشغلہ ہو گیا ہے۔ خود اللہ سے ڈرے بغیر دوسروں کو ڈراؤ، اللہ سے خود نہ ڈرو، اسی جو کرتوت کر سکتے ہو کرو۔ معاشرتی سطح پہ جو بھی بد اخلاقی ہو سکتی ہے، بے شک تم سے تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں، قتل ہو سکتا ہے وہ بھی کر گزرو، خود کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ماورا کر کے پھر دین کے نام پہ طاقت کا استعمال کرو اور دین کے نام پہ تحکم۔ اس لیے جتنے بھی اس کے مظاہر ہیں، اب مسلمان دنیا بھر میں پچھلی چند صدیوں سے جو پہچانے جانے لگے ہیں، ان کے مزاج میں تخریب کاری شامل ہو گئی، اور نسل در نسل اس بگاڑ نے ایسا کر دیا ہے کہ دین کی کوئی اور ایکٹیویٹی انہیں پسند ہی نہیں آتی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑی ہو۔ ہے یہ مختصر سا گروہ، لیکن اس گروہ کے اثرات کو پوری امت نے غیر شعوری طور پر قبول کر لیا، بغیر یہ جانے کہ آگے کیا رنگ لائے گی۔ کسی پہلو سے دیکھ لیں، آپ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، 100 بسم اللہ، اپنا مانیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ایک موقف، ایک نقطۂ نگاہ پیش کر رہے ہیں کہ جتنی دین کی نمائندہ جماعتیں ہیں، یہ سب کی سب اس تشدد پہ یقین رکھتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ جتنے ہمارے بچے اسلامک ٹرینڈ کے ساتھ، اسلام سے محبت، مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی گئے، وہاں جمعیت تیار کھڑی ہے انہیں کیچ کرنے کے لیے، جماعت اسلامی کی ایک ذیلی شاخ، اور اپنے مخالفین کو جو وہ مارتے تھے اب بھی مارتے ہیں، اس وقت جو اسلام کے نام پہ 5-10 غنڈے یونیورسٹیوں میں 5-5 سال 10-10 سال بیٹھے رہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھا۔ یہ سب تشدد ہے جو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں لیاقت بلوچ اور حافظ سلمان، یہ اپنے زمانے کے چنے ہوئے بدماش تھے،
مارتے تھے، اخباروں میں رپورٹیں چھپتی تھیں، ہم نہیں جانتے۔ یہ اب سب اسلام کے داعی ہیں اور اسلام نافذ کرنا ہے۔ یہ جب جماعت اسلامی کے امیر بن جائیں گے تو کیا یہ دھل گئے؟ ٹانگیں توڑتے تھے۔ اب بالکل خاموشی سے اب بھی کسی بچے سے پوچھیں کہ جمعیت والے کیا کرتے ہیں، اسلامک یونیورسٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اب بھی وقتاً فوقتاً یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ وہ تشدد ہے کہ اس کے ذریعے کام کرو، پوری آزادی آپ نہ مانیں، آپ بھی ظاہر ہے اللہ نے آپ کو شعور دیا۔ امریکہ نے جب حملہ کیا، یہ دوسری مثال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو پورے ملک میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے حملہ کیا ہے افغانستان پہ، اس کا جواب دو۔ جتنے دینی مدارس کے لڑکے تھے انہوں نے خاص قسم کی وردی پہن لی اور ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا لیے، اور اس کا ابھی حال ہی میں جو مظاہرہ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے اور جو کچھ بھی ہوا، لیکن ہر طرف بچے اسلامی مدارس کے ڈنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں، ایک خاص قسم کی وردی پہن لی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ کا جواب دے رہے ہیں۔ امریکہ کا جواب تمہاری پچھلی پشتیں بھی نہیں دے سکتی۔ انہوں نے وہ کچھ کیا، وہ مارا، وہ بومنگ کی کہ کون آپ کے ہمارے پورے ملکوں کے بجٹ ان کے ایک ایک مہینے کے خرچے، بعض اوقات تو ایک ایک دن کا خرچہ تھا۔ اس تشدد کو قبول کر لیا۔ جو قائدین تھے، آپ جا کر اس زمانے کے اخبارات دیکھیں، انہوں نے کہا ایٹم بم کیا کرنا ہے، ایٹم بم کو امریکہ پہ پھینکو، اچار ڈالنا ہے۔ تو ایک بہت بڑے قائد تھے، سعودیہ ایمبیسی نے ایک دعوت کی تھی، مدعو تھے، اگرچہ بہت کم جانا ہوتا ہے لیکن چلے گئے، اصرار تھا کسی کا، تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا حضرت آپ نے بیان دیا تھا امریکہ پہ ایٹم بم پھینکے، تو اس کا طریقہ کیا ہو؟ بڑے خوش ہوئے، جیسے میں ہی جا رہا ہوں بھی۔ فرمایا یار اس میں کیا مشکل ہے، امریکہ کا ویزا لو، تمہارے پاس تو ہوگا۔ میں نے کہا جی پھر؟ فرمایا کہ ایٹم بم رکھو بریف کیس میں، جب امریکہ قریب آئے اس کے اوپر جاؤ تو پھینک دو، پھٹ جائے گا، مر جائے گا امریکہ۔ یہ اس قیادت کا تصور ہے کہ ایٹم بم یوں گرانا ہے، کہ بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ایٹم بم چیز کیا ہوتی ہے، گرتے کیسے ہے۔ جہاز میں امریکہ جانے کے لیے ہر ایک اسی پہ تھا کہ ایٹم بم۔ جتنی موجودہ دینی قیادت ہے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سب تشدد کی قائل۔ اسی لیے طالبان کی جب تحریک اٹھی تو کوئی نہیں تھا جو اس میں حصہ ڈالنے سے پرے رہا ہو، سب نے کہا کہ بس طاقت آ گئی اور خلافت زندہ ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ہمیں کیا لینا کیا دینا۔ وہ سچی باتیں جو ہمارے ساتھ خود پیش آئی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر کہنے لگے ہمارا تو بھئی اب تک یہ حال ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے لاہور میں، پشاور سے بیٹھتا ہوں تو چادر رومال باندھ لیتا ہوں سر پہ، بس میں بیٹھ جاتا ہوں تو بس کے جھٹکے لگتے ہیں تو سر محفوظ رہتا ہے۔ صبح پہنچتا ہوں تو 8 بجے پھر میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم تو سادہ آدمی۔ میں نے کہا حضرت رات نیند نہ پوری ہوئی ہو اور سر میں درد ہو رہا ہو تو اس شورا میں بیٹھ کے جو رائے دینی ہے امیر ہونے کی حیثیت سے وہ متاثر نہیں ہوتی، اس کا کوئی اثر دماغ پہ نہیں پڑتا۔ آپ جو اپنی سادگی ارشاد فرما رہے ہیں اس کی زد میں پورا ملک آئے گا، پالیسی آپ نے بنانی ہوگی نا کچھ، اس کا کیا جواب؟ اب اس کا کوئی جواب۔ خلیفہ مستعصم باللہ
نقشہ بچھا ہوا تھا پورے مسلمان دنیا کا اور ان کے دشمنوں کا بھی، تو اس نے کہا کہ اس محاذ پہ لڑائی جو ہے یہ ہمارے لیے جہاد فائدہ مند رہے گا یا نہیں۔ تو یہ بحث جب شروع ہوئی تو ان کے ایک معتمد وزیر نے کہا کہ مشورہ میرا تو یہ ہے، یوں کرے۔ تو اس نے مستعصم نے دیکھا اور اس نے کہا کہ تم جیسا ذہین آدمی اتنی فضول بات کر رہا ہے، سمجھ کے بولو، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو مشورے میں؟ پھر اس نے بات کی تو مستعصم باللہ خلیفہ وقت تھا، کہتا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اتنی احمقانہ بات اس نے کی کیوں ہے، تو بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ تو اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا دیکھو ادب اور احترام میرا ہے، اس کی وجہ سے تم لوگ بیٹھے ہو میرے ساتھ، تمہیں کہیں واش روم جانے کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے کہا سچ پوچھیں تو یہ ہے۔ میں نے کہا جاؤ ہو آؤ۔ تو جب واپس آیا تو پھر بحث شروع ہوئی، اب وہ ٹھیک تھا۔ تو مستعصم باللہ نے، خلیفہ وقت تھا، مذاق بھی، تو وہ جب بھی آتا تھا کہتا تھا ہو آئے، بیت الخلاء سے فارغ ہو آئے ہو، ٹھیک ہے اب بات کرو۔ اور ہے تو یہ لطیفہ ہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے دماغ پر کسی بھی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ عام حالات سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ بہت سے وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اس وقت بہت شدید فکر ہے اپنے گھر کی، آج کل میں بیٹی کے رشتے میں پھنسا ہوں، آج کل طلاق کا مسئلہ ہے، آج کل میرے بیٹے کی جاب کا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ مشورہ پھر کر لیں گے بیٹھ کے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے وہ نارمل کنڈیشنز میں نہیں ہے، تو ایسے نہ ہو مشورہ غلط دے بیٹھے اور اس کے مشورے پہ عمل ہو جائے اور اللہ کے ہاں جواب دینا پڑ جائے۔ یہ سب آپ کی مذہبی قیادت تشدد کے موڈ میں، یہ جو کچھ عمران خان ہے اس کے تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ بہت قربت میں رہ کے بھی وہ باتیں سنتے اور دیکھتے رہے کہ یا اللہ یہ پوری دنیا میں خلافت قائم کرنے کے چکر میں ہے اور اپنی ذات میں جو اسلام تقاضا کرتا ہے وہ نہیں کرنا، باقی اور دنیا کے لوگوں کو بدلنا ہے۔ یہ سب تشدد ہے پوری مذہبی جماعتوں، اور کسی طرح طاقت ملے۔ اسی لیے محافظ الرحمان صاحب کا جلسہ ہوا مینار پاکستان میں، اور وہ یہ سارے نعرے لگتے رہے مستقبل کے متعلق کہ طالبان طالبان۔ خود افغانستان کی صورتحال طالبان نے کون سی کسر چھوڑی ہے مارنے میں؟ اب دھماکے ہو رہے ہیں نا، آرمی کے خلاف بھی، اس کے خلاف بھی، یہ سب چیزیں کبھی جو انہوں نے مذمت کی ہو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، بھئی یہ غلط بات ہے۔ اور اس سے جو لوگ اسلام کے متعلق لکھ رہے تھے اس کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور پچھلی 2-3 نسلیں تو بالکل سامنے ہیں کہ مدارس سے اٹھ کے یہ سارے جہادی تنظیموں کے نام پہ بھاگے، اور ایجنسیز نے اسے استعمال کیا ان کو، اور پورا ملک رو میں بہہ گیا، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر۔ یہ ہمارے آنکھوں دیکھے باتیں ہیں، اس سے کون؟ اور وہ سارے بچے برباد ہو گئے، پوری نسل برباد ہو گئی، نہ دین کے، نہ دنیا کے، نہ کالج کی تعلیم، نہ یونیورسٹی کی، نہ کوئی اور۔ والعیاذ باللہ کافر ہو جاتے تو پھر بھی کوئی بات تھی کہ چلو ایک طرف کو ہٹ گئے، اور جب یہ نشہ اترا ہے تو اب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟
وہ اتنے سخت حالات تھے، اتنے سخت کہ جو مسکین فقیر اپنی کتابوں میں لگے ہوئے تھے ان کے لیے جینا دشوار تھا کہ تم آتے کیوں نہیں اس تحریک میں. اور یا اللہ کوئی ایک نعرہ تھا. جو کافر نہیں کہتا شیعہ کو وہ بھی کافر. اسی لیے دارالعلوم کراچی جب یہ فتویٰ گیا تو خود ہم سے مفتی عاشق الہی صاحب نے مدینہ منورہ میں کہا کہ مولوی تقی اور رفیع عثمانی اس پہ دستخط نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا کر دو. وہ جو ہوا قصہ الگ ہے، لیکن اس بات کو کہتے ہیں جس کو ہم اللہ کے ہاں جا کر بھی ثابت کر دیں کہ اللہ آپ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کہا. ہمیں بھی تو اپنی آخرت بچانی ہے عزیز، ہے کہ نہیں؟ جو نہ مانے وہ بھی جو نہ بولے وہ بھی کافر. یہ بخار چڑھتا ہے طاقت کے حصول کے لیے. صدام کی مہم چلی، پورا ملک صدامی ہو گیا. جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام بھی صدام پہ. پھر اسامہ کی مہم چلی، جو آیا اسامہ ولیعذ باللہ اگر بس چلتا تو درجہ نبوت پہ ہم اسے لگا دیتے. یہ ابھی بھی ایک بے وقوف کا بیان، پی ٹی آئی کے خاتون، کیا نام لیں اس کا چھوڑو، اس نے کہا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اگر ختم نہ ہوتا تو عمران خان نبی ہوتا. اور یہ اب کی سوچ نہیں ہے. یہ ان کے جب دفتر وہاں ہوتا تھا امبیسی روڈ پہ، تو پہلے دن خان صاحب گاڑی میں لے گئے کہ ہمارا دفتر دیکھیں یہ وہ، تو آیت لکھی ہوئی تھی یہی کہ ہم نے وہی بھیجی اور ہم نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لائیں. اور اوپر خان صاحب کی تصویر تھی. تو میں نے نعیم الحق صاحب مرحوم سے کہا، میں نے کہا یہ کیا تو کئی آیت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا مقام کوئی سیاستدانوں کا ہوتا؟ ولیعذ باللہ. وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے جس حیثیت میں مبعوث ہوتے ہیں، وہ پہلا جملہ ان کی داعی کا ہوتا ہے، بنیادی طور پر دعوت کے لیے آتے ہیں. اور بشری تقاضے سے وہ بسا اوقات اتنا اس دعوت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اللہ نے اس لیے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا آپ اپنی زندگی اب ختم کر دیں گے اس غم میں کہ لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ ایسے نہیں ہے. ہم نے بھیجا ہے پیغام دے دے، مانتا ہے. من شاء فلیکفر من شاء فلیکفر. جس کا جی چاہتا ہے کافر رہے، جس کا جی چاہتا ہے آپ کی بات مانے اور مسلمان ہو. اس لیے یہ جو تشدد کا استعمال ہے، یہ نشہ اترتا ہے تو پھر بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ ہم تو استعمال ہو گئے، ہمیں تو استعمال کر لیا فلاں جماعت نے، فلاں نے. تو یہ جو مختصر سا گروہ ہے، یہ آہستہ آہستہ عروج. داعش کو دیکھو، کوئی کام نہیں کرنا، مارو لڑو. اب ان لوگوں کو خود مغرب اٹھا کر مسلمانوں پہ مسلط کرتا ہے، یا یہ طبعی طور پہ ایسے ہوتے ہیں. ہر ایک کے پاس دلائل، ہمیں کیا ضرورت. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وہ اتنے چھا جاتے ہیں کہ کسی طرح تشدد کر کے وہ صورتحال واپس لے آئیں جو خلافت عثمانیہ میں تھی. اور جن قوموں نے برسا برس محنت کر کے دنیا پر قبضہ جمایا ہے اور تمہیں شکست دی ہے، ان کی ساری محنتوں کے صلے میں جو کچھ دنیا کو ملا ہے، اس مرحلے کو عبور کیے بغیر اور بغیر یہ ثابت کیے کہ دنیا کو ہم سے بھی نفع ہے
اور ہم دنیا کو نفع پہنچا رہے ہیں، یہ سب چیزیں چھوڑ کے جمپ لگاتے ہیں کہ کسی طرح راتوں رات وہ مقام حاصل ہو جائے جو صدیوں یورپ نے محنت کر کے اس ایک صدی کے لیے تیاریاں کی۔ دنیا جہان کے نکمے تعلیم سے عاری، اب پرسنٹیج نکالیے کتنے بچے تھے جو ان ہنگاموں میں رہے اور انہوں نے دنیا کے لیے کوئی نفع بخش کام کیا اپنے محلے ہی کے لیے، اور کتنے پرسنٹ تھے جنہوں نے کہا یار ہم ان کاموں میں نہیں پڑھتے اور سنجیدگی سے پڑھے لکھا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، افسر بنے، فوج میں کچھ بھی بنے، حتیٰ کہ علماء دین بڑے بڑے وہ گئے ہی نہیں ان چیزوں میں۔ انہوں نے کہا نا بھائی، ہمارا کام لکھنا پڑھنا، ہمارا کام تعلیم ہے، ہم نے علم حاصل کر کے دنیا کو کچھ دینا ہے، منوانا ہے اپنی طاقت کا لوا تو اس میدان میں، اور اس کے بعد یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کہ اپنی کوئی تعریف اور ایسی چیز ہو۔ خان صاحب ہمارے ہاں آئے نیچے لائبریری میں تو فرمانے لگے کہ میں اس طرح ایک سیاسی پارٹی بنائیے، 96 کی شاید بات ہے، تو کوئی مشورہ دیں۔ ہم نے عرض کیا خان صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت ظاہر ہے بڑی بری بات۔ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جو شہرت اور جو نیک نامی آپ کو دی ہے، اور اس زمانے میں جس طرح لوگ آپ کے دیوانے ہوئے ہیں، آپ سارے کام چھوڑ کے ایک نصاب تعلیم بنائیں۔ ہم بیٹھتے ہیں نصاب تعلیم بناتے ہیں، اور پاکستان میں جگہ جگہ ہر جگہ آپ اپنے اسکول کھولیں اور بچوں کو وہ نصاب تعلیم پڑھائیں۔ 20 سال بعد یہ قوم آپ کو پرائم منسٹرشپ اور یہ سب چیزیں تھالی میں رکھ کے پیش کرے گی۔ آپ اتنا اچھا کام کر جائیں گے اور لوگ بھول جائیں گے مسٹر جناح کو، عمران کے علاوہ کسی کا نام نہیں رہے گا۔ او نہیں مفتی صاحب ضروری ہے طاقت کا ہونا، یہ ہونا، یہ آپ کی مرضی، ظاہر ہے کوئی کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ اس نظام تعلیم کو بدل دیں اور اپنے اسکول کھولیں، اور شکر کریں ہم سب اس بات کا کہ حکومت نظام تعلیم پہ جبر نہیں کر رہی۔ جو آدمی جو اسکول کھول کے جو پڑھانا چاہے گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک۔ 25 سال پہلے یہ بات تھی، 26 برس، آپ خود سوچیں 26 برس میں اگر سکول بنے ہوتے، نسلیں جوان ہو گئی ہوتی تو کدھر جاتی؟ پھر انتخابات کراتے، یہ جو کچھ بھی کراتے، پھر عمران ہی۔ یہ جلد بازیاں ہیں، یہ تشدد کا حصول ہے، یہ جبر ہے۔ نہیں مانتا اگر کوئی بچہ اسلام کو، دین کو، آپ کیا اسے قتل کر دیں گے؟ کیوں نہ ہم اس نہج اور راہ کو اپنائیں جس راہ پہ چل کے اللہ کے بندوں نے حکمت کے ساتھ خدا کے دین کو، اس دعوت کو غیر مسلموں کو ان کی اپنی زبان میں پہنچایا۔ علمی سرمایہ تو اتنا سا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے یہاں اس وقت ٹاپ پہ جو لوگ گنے جاتے ہیں، عظمت کی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کا قرآن پاک کا انگلش کا ترجمہ پڑھو، اس کا جو دیباچہ ہے نا انگلش کا، حضرت نے خود لکھا ہے۔ تو حضرت مدظ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، لیکن وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھا، یعنی جو بچے دنیا میں یا جو انگریز اور گورے انگلش پڑھتے ہیں اس کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ تو میں نے امریکہ میں اپنے فلاں دوست سے نام بھی لکھا ہے، اس کو کہا کہ میں ترجمہ کر کے بھیج رہا ہوں، اسے اپ ٹو ڈیٹ کریں اس امریکن انگلش میں یا اس انگلش میں جو آج کی دنیا میں رائج ہے۔
تو انہوں نے اس پہ نظر ثانی کی اور مجھے اپ ٹو ڈیٹ کر کے بھیجا۔ یہ کمال ہے حضرت کی بے نفسی کا اور اللہ کے لیے کام کرنے کا، کہ جس کا جتنا حصہ ہے صاف لکھا کہ میرا حصہ یہ نہیں، میرا حصہ یہ ہے، ورنہ کون لکھتا ہے، ورنہ کون اپنے نام کو کم کرے، ولیعوذ باللہ۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں ایک آدمی 1,00,000 میں بھی ایسا نہیں ہے جو فرانس جا کے خدا کے دین کو ان کے سامنے رکھ سکے فرانسیسی زبان میں، اور انگلینڈ جا کے ان کے لیول پہ اس سطح پہ دعوت دے سکے اور چلے ہیں یہ خلافت لینے اور چلے ہیں یہ دنیا پہ حکمرانی کرنے۔ ہر نسل اسی طرح اس تشدد میں آئی، اور ان میں سے بہت اچھے اللہ کے بندے بھی تھے، مخلص بھی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اعلی کار بن گئے تھے یا کسی نے انہیں ٹریپ کر لیا تھا، بڑے اچھے اچھے اللہ کے بندے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ٹیپو سلطان یہی جدوجہد کرتے رہے کہ کسی طرح اس کو ہم اس سطح پر لائیں جس سطح پہ وہ چھوڑ کے گئے۔ نواب سراج الدولہ، جنگ آزادی، انگریزوں کے ساتھ لڑائیاں، وہ بھی یہی کرتے رہے۔ یہ تمنا تھی۔ اب ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ کسی کے ایجنٹ تھے، مگر ٹیپو سلطان جو لڑے وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں، ٹیپو سلطان کی گہری دوستی تھی فرانسیسیوں کے ساتھ، اور ادھر حیدرآباد، دکن اور یہ سب لوگ انگریزوں کے ساتھ ہو گئے تھے، کیونکہ اپنا اپنا اجتہاد تھا گویا سیاسی طور پہ۔ نواب حیدرآباد یہ جانتے تھے کہ آئندہ دور جو آ رہا ہے یہ انگریزوں کا ہوگا، اور ٹیپو کا خیال تھا کہ آئندہ دور جو آ رہا ہے وہ فرانسیسیوں کا ہوگا۔ فرانسیسی اور انگریز آپس میں ٹکرا گئے۔ جب ٹکرائے تو فرانسیسیوں کو شکست ہو گئی، اور ان کے ٹیپو سلطان کے معاہدے اب تک جاری ہیں۔ جو انہوں نے ہندوستان سے مختلف درخت اور لکڑی اٹھانے کے معاہدے کیے تھے فرانسیسیوں نے، وہ اب تک انڈین گورنمنٹ اتنی لکڑی انہیں دیتی ہے اور وہ پیسے انہیں دیتے۔ یہ اب تک جاری۔ اب اس پہلو سے دیکھ لیں۔ اور نواب حیدرآباد اور یہ لوگ، انہوں نے کہا نا بابا ہم انگریزوں سے نہیں لڑتے، انہوں نے کہا بس چپ کر کے اس تسلط کو برداشت کرو اور کام کرو جو تم کام اسلام کے لیے کرنا چاہتے ہو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمانوں کے لیے راستے کھلے، خانقاہیں آباد تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ ایمان مضبوط تھا۔ اور تعلیم، اگر یہ حیدرآباد دکن، یہ پنڈت جواہر لال نہرو یہ پولیس ایکشن اور یہ چیزیں نہ کرتا اور عثمانیہ یونیورسٹی قائم رہتی، تو لوگ بھول جاتے سمرقند اور بخارا کو۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے اتنا بڑا کام کیا۔ یہ حیدرآباد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ حیدرآباد دکن نے عالم اسلام کو ٹیک دی۔ کون ہے جو وہاں نہیں گیا، اور کون ہے جس کو وہاں سے مدد نہیں ملی؟ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مسلم کی شرح لکھنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ نظام حیدرآباد نے بلایا اور کہا حضرت آپ جیسا آدمی اور بیکار ہے، سبحان اللہ، لکھیے آپ، یہ لے، کتنی رقم چاہیے؟ مولانا مودودی اختلاف اور اتفاق اپنی جگہ پہ، یہ اور ان کے بڑے بھائی کو حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں ملازمت ملی۔ شبلی نے سیرت لکھنی چاہیے، حیدرآباد نے کہا ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، کتنے چاہیے؟ پریس لگانا چاہا، انہوں نے کہا بسم اللہ پریس لگاؤ۔ دارالعلوم دیوبند بند ہو رہا تھا
نظام حیدرآباد تک رپورٹس پہنچ رہی تھی، بلایا، محتمم تھے اس وقت حافظ احمد صاحب، دارالعلوم ختم ہو جاتا، ان کا حضرت یہ نہیں ختم ہونے دینا، مسلمانوں کی بڑی عزت آبرو ہے، اتنے پیسے چاہیے، یہ چاہیے، اس کا سب حاضر ہے، اور آپ ہمارے ہاں چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں۔ اسی لیے حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ جو تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کا انتقال بھی راستے میں ہی ہو گیا تھا حیدرآباد کے، پھر ان کی میت کو واپس وہیں سے ٹرین سے منگوایا گیا اور وہیں تدفین۔ 1309 ہجری 10/11 اس میں پڑا تھا صحیح فساد، دارالعلوم دیوبند کی شورا کئی مرتبہ توڑی گئی۔ اس وقت سب سے بڑے آدمی اس پورے حلقہ دیوبند کے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنا ٹکراؤ پیدا ہوا کہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ مدرسے کو بند کر دو، ختم کرو، جاؤ گھروں۔ ایسی خراب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دیوبند کا جو ریکارڈ ہمارے پاس الحمدللہ لائبریری میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، دنیا میں کوئی آئے تو ہم دکھائیں کہ یہ ہے دیوبند کا ریکارڈ۔ 48 لاکھ کے قریب خرچ کر کے جو مختلف دوست مختلف مواقع پہ بھجواتے رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو ان کی برکات دے۔ ہم نے اس زمانے سے، جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اس زمانے کی رپورٹ سے لے کے آگے تک سب محفوظ رکھا ہے۔ پڑھے کون؟ 1309 10 11 ہجری، بڑے سخت وقت تھے۔ تو آخر جو ہمدرد تھے، جو بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا یہ لڑائیاں نہ کرو، اس سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ یہ بتاؤ دونوں گروپس کہ کس پہ اعتبار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پورے ہندوستان میں اس وقت 2 آدمی ہیں جن پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ایک نواب چھتاولی، اور جو موجودہ نواب ہیں ان کے پردادا۔ انہوں نے کہا ایک نواب صاحب پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، دین و دنیا میں کامل آدمی، درویش بھی ہے اور حکمران بھی، سچ بولتا ہے اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے، ہم دونوں اس پہ متفق ہیں۔ اور دوسرے انہوں نے کہا مولانا اسماعیل صاحب۔ یہ مولانا اسماعیل صاحب کا خاندان جو تھا، یہ مغلوں نے بلایا تھا دلی میں، اور مغلوں نے ایک جگہ دی تھی کہ یہاں رہیے۔ اور مولانا اسماعیل صاحب کے شاید والد یا دادا وہ اجاڑ دلی، شہر سے دور جگہ، وہ اب کی تھوڑی دلی تھی، اس زمانے کی تھی، مغلوں نے علاقہ دے دیا کہ حضرت آپ یہاں رہیں، اور بادشاہ کے بچوں کو پڑھانا بھی شامل تھا۔ تو وہ اللہ کا بندہ یہ کرتا تھا کہ بادشاہ کے یہاں سے مزدوری ملتی تھی، اور صبح مسجد کے قریب سے جو بھی مزدور گزرتے تھے ان سے کہتا تھا کہ مزدوری دوں گا تمہیں، پیسے مجھ سے لے لو اور آؤ بیٹھو، ہتھیار رکھوا کے وضو کرا کے بٹھا کے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، قرآن کریم کا پڑھانا، قرآن پڑھا دیتے تھے اور یہ چیزیں سکھاتے تھے، اور شام کو جو مزدور کے اوقات اس کے مطابق مزدوری دی اور فارغ۔ پھر انگریزوں کا دور آ گیا، وہ جگہ انہی کے پاس رہی، اور چونکہ شہر پھیل رہا تھا تو انہوں نے اس کو وسعت دی، مدرسے کی کوئی ابتدائی صورت ہو گئی۔ ان لوگوں کو مغلوں نے کاندھلا سے اٹھایا تھا، اور کاندھلا میں
مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اصل. یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور بڑوں کا انتقال ہوا اور مولانا اسماعیل صاحب آئے. تو اس وقت کے جو دیوبند والے تھے انہوں نے کہا کہ یا تو نواب صاحب کا اعتبار ہے یا مولوی اسماعیل صاحب کا. مولانا اسماعیل صاحب جو فیصلہ کر دیں میں منظور ہے، بڑے اللہ والے. مولانا اسماعیل صاحب کو اس گنگوئی رحمۃ اللہ پر لکھا کہ مجھے آپ پہ اعتبار ہے، آپ آئیں اور اس طرح دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس کا فیصلہ کریں. وہ پہنچے، نواب صاحب نے بھی تائید کی، تو وہ جا کر 8-10 دن رہے اور انہوں نے کہا دونوں چھٹی کرو، شورا ختم، اپنے گھروں کو جاؤ، میں خود کروں گا اب جو مجھے کرنا ہے. پھر انہوں نے نئی شورا مرتب فرمائی، پھر نئی شورا نے کام شروع کیا، پھر جا کر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. یہ مولانا اسماعیل صاحب کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ڈوبتے ہوئے مدرسے کو بچایا. اور روبی دارالعلوم دیوبند کو یہ مولانا اسماعیل صاحب آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. یہ جو تبلیغ اور سب چیزیں ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ان کے والد تھے مولانا اسماعیل صاحب، انہوں نے کام کیا تھا. اب کون جانتا ہے کہ یہ کتنے بزرگ تھے جن کے اخلاص سے کام چلا، اللہ نے انہیں قبول فرمایا، اور کوئی نام بھی نہیں ہے آج ان کا کہ کون تھے اور کون نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا نام تو بہت ہے، لیکن مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ساتھ تعلق میں فنا تھے. پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، پھر یہ تبلیغ کی تحریک چلی. پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بعد مولانا یوسف صاحب، اور مولانا یوسف صاحب کے بعد پھر مولانا انعام الحسن صاحب، اور پھر ان کے صاحبزادے، اور پھر یہ سعد کاندلوی جو اب ہیں. یہ سعد کاندلوی کے والد تھے مولانا ہارون صاحب، ان کا انتقال جلدی ہو گیا. وہ بیٹے تھے مولانا یوسف صاحب کے، اور وہ بیٹے تھے مولانا الیاس صاحب کے، اور وہ مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ ان کے بیٹے تھے. یہ سارا خاندان ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اس حقیقت تک پہنچے کہ تشدد سے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کہیں پہنچنا ہے، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے خطوط میں لکھا میاں جی عیسیٰ صاحب کو. یہ خط تو اب تبلیغ والے بھی نہیں جانتے شاید. حضرت نے لکھا کہ مولوی صاحب میں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور وہ الحمدللہ صحیح عقیدے پہ جم گئے ہیں. اب میں نے نماز شروع کروائی تو الحمدللہ تبلیغ والے نماز پہ بھی جم گئے ہیں. اب زکوٰۃ کی فکر کرو کہ بہت سے مسلمانوں کی زکوٰۃ اپنے مصرف پہ خرچ نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ کو شروع کرواؤ اور زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچنی چاہیے، حتیٰ کہ ہم اس راہ سے خلافت تک پہنچے. خیر یہ لمبا قصہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن تشدد سے ہٹ کے، اور تشدد کا نتیجہ کیا نکلا کہ حیدرآباد والے انگریزوں کے ساتھ اور سلطان ٹیپو اور یہ لوگ، اور پھر ہوا جو کچھ کہ ہوا. ٹیپو سلطان کے انتقال شہادت پہ اس نے کہا کہ ولزلی نے ان کی لاش پہ پاؤں رکھ کے کہا کہ انڈیا از اوور ٹوڈے، آج ہندوستان ہمارا ہے. یہی کہیں کی ہوتی چیز یہ حیدرآباد والوں نے کوئی علمی ترقی نہ ہوتی، اور علمی ترقی میں انہوں نے کہا پڑھو. حیدرآباد کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، ان کا اپنا جھنڈا تھا، ان کے اپنے ریلوے اسٹیشنز تھے، ان کے اپنے ٹکٹ چھپتے تھے، ان کی اپنی فوج تھی. ریاست ایسے تھوڑا ہی ہوا کرتی. نوابی اور ریاست کے لیے اور راجگیری کے لیے راجوں کو پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے، پیسے خرچ کرتے تھے تو یہ چیز ہوتی. پھر تحریک چلی سید احمد شہید رحمہ اللہ کی. تو سید صاحب رحمۃ اللہ کی تحریک میں بھی
انہوں نے آخر پر یہی کہا بالا کوٹ میں بھی، انہوں نے کہا لڑو، لاہور بھی یہی ہے اور جنت بھی یہی ہے۔ آگے رنجیت سنگھ تھا، اور رنجیت سنگھ وہ دماغ تھا جو سلطنتوں کے بانی ہوا کرتے ہیں، جیسے بابر بادشاہ کا دماغ تھا، جیسے نادر شاہ تھا، جیسے رنجیت سنگھ تھا۔ یہ لوگ دماغ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی سلطنتوں کی بنیادیں رکھتے ہیں۔ اس رنجیت سنگھ کے اگر اہل ہوتے صحیح اور سکھ سنبھال لیتے تو یہ تو مذہبی حکومت عذاب بن گیا تھا۔ سکھ پوری مذہبی حکومت تھی، ان کے مذہب کا پرچار تھا، اور اس میں مسلمانوں کو پڑتی تھی مار۔ یہ اصلاً بڑے اچھے لوگ، ایمان تو خیر کوئی بھی نہیں تھا اتنا، لیکن تھے اچھے لوگ، بس اپنا مذہب، اپنا دھرم لوگوں تک پہنچانا، امن پسند۔ گرو گوبند سنگھ نے اس میں سیاست اور تشدد کو لایا۔ جب تشدد آیا تو بغاوت آئی، بغاوت اورنگزیب کے خلاف ہوئی تو اس نے سر اڑا دیا۔ یہی ہوتا ہے پھر ان چیزوں میں، تو وہاں سے تاریخ ان کی بدلی ہے اور تشدد آیا، وگرنہ پہلے بغیر کسی تشدد کے لوگوں کو سکھ بناتے تھے، دھرم کی دعوت دیتے۔ اور رنجیت سنگھ اس نے اس زمانے میں انگلینڈ، فرانس، ہر جگہ خط لکھے اور لکھا کہ ریٹائرڈ جنرلز بھیجیں اور میرے خزانے کے منہ کھلے ہیں، پرواہ نہ کریں، ان کی تنخواہ کی میں دوں گا، اور ایک سکھ آرمی ٹرینڈ کریں۔ وہ آئے، وہاں سے جنرل ونٹورا آئے تھے۔ جنرل ونٹورا نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دی۔ ایسی حکومتیں تھوڑی چلتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گوروں نے انگریزوں سے ٹکر ہی نہیں لی، حتیٰ کہ رنجیت سنگھ مر گیا 1850 میں جا کر کہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ مر گیا اور نااہل حکومت آ گئی ہے، پھر ذرا سی پیش قدمی کی اور ٹکر لی۔ انگریز جانتا تھا کہ یہ رنجیت سنگھ جو ہے نا مار دے گا ہمیں، نہیں بڑھے آگے۔ 1850 میں جا کر کہیں پنجاب پہ ہاتھ ڈالا۔ اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ایک فرانسیسی جرنیل سے کر دی تھی، اور فرانسیسی جو تھا اس نے سکھ مذہب قبول کر لیا تھا۔ اب بھی فرانس میں اس کی اولاد ہے، اب بھی سکھوں میں اس کی اولاد پائی جاتی ہے، اب بھی وہ جاتے ہیں اور اس پرانے کی یاد میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور پورا تاریخ کا ایک باب ہے کہ کس رانی سے پھر رانی نے جو خواہشات کا اظہار کیا، پھر ان کی اولادیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ لیکن اس تشدد نے اور ان چیزوں نے دینی طبقے کو بہت نقصان اس اعتبار سے پہنچایا کہ دنیا میں اسلام کی دعوت ہم نہیں دے سکے، افراد ہم نہیں تیار کر سکے، اور بس ایک ہی ہے کہ مارو۔ وہ پھر نسل 30 سال بعد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی، جب سب اپنے نسلوں کے خون بہا چکے، اب ہوش آئی کہ کیا کرنا ہے۔ سب سے اچھی بات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ، صوفی تھے نا، انہوں نے کہا میاں اپنی پوری پونجی لٹا چکے، ختم ہو گئی بات، آدمی تیار کرو۔ آدمی کدھر ہے؟ یہ مشورہ ہوا تھا مکہ میں، تو ایک آدمی نے کہیں کہہ دیا حضرت رحمۃ اللہ کے مریدوں میں سے کہ حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ ناراض ہوئے اور اپنے مرید سے فرمایا کہ جی ہاں، آپ نے ہی دیوبند میں مدرسہ قائم کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے کٹھن حالات تھے اور کتنی پیشانیاں تہجد میں اللہ کے سامنے زمین پہ رگڑی گئیں، اور کتنی آہیں اور آنسو تھے جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا۔ جی ہاں، آپ نے قائم کیا۔ اس بنیاد پر کہیں جا کر 1920 میں تحریک خلافت اٹھی، افراد تیار کیے تھے۔ یہ المیہ اب بھی باقی ہے کہ افراد نہیں تیار ہو رہے۔
اس لیے یہ جو تشدد کی تحریکیں ہیں نا کہ مارو لڑو کسی طرح قبضے جماؤ، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنا موقف یا نقطہ نگاہ اس لیے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں کس سے کیا کام لے۔ تو بغیر تربیت کے، بغیر تعلیم کے، یہ جوانوں کے گروہ کا اکٹھا ہو جانا سر پھرے، اور کوئی سر پہ نہیں ہے، جو جی چاہے کریں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ تحریک لبیک میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک مظاہرہ ہے، پورا ملک بند ہے، یہ چیزیں ہیں۔ یا اللہ، خلق خدا عذاب میں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو خون متحرک ہوتا ہے اور ان کی غیرت پر جو خون جوش مارتا ہے اور جی چاہتا ہے، اللہ کے ہاں اس جذبے کی بڑی قدر ہے۔ لیکن کوئی راہ بھی تو چاہیے نا، کوئی نظم و ضبط بھی تو چاہیے۔ اب حکومتیں اسی تشدد کے پیچھے ہاتھ رکھ رہی۔ عمران خان اسی میں تھے کہ یہ لاہور سے جو ان کو کچل دیں، چیف نے بلایا، اور جنرل قمر باجوہ کی چونکہ تعلق ان کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کرنا، آئیں بیٹھیں۔ اور مفتی منیب الرحمن صاحب تشریف لائے، اور مفتی صاحب کی تصویریں چیف کے ساتھ، اس کے ساتھ انہوں نے صاف کہا ان کی جی حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہے چیف، ہمیں آپ گارنٹی دیں ان چیزوں کی، ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ چیف نے گارنٹی دی۔ ایک پہلو پورا یہ ہے، اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ حکومتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرتی ہیں۔ اگر یہ قوت کمزور پڑ جائے تو پڑوس میں طالبان ہیں، بلا لیں گے۔ یہ تقریریں تو سامنے ہمارے ہوتی رہیں کہ پاکستان میں طالبان آ جائیں گے، اب مستقبل پاکستان کا یہی ہے، ہم تمہیں مزہ چکھا دیں گے، مار دیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے بڑی طاقتیں جو اس سے بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں وہ پھر اپنے کھیل کھیلتی ہیں۔ یہ گندے کھیل ہیں سارے۔ تو قوت کا حصول، طاقت کا حصول، اب جب طاقت اپنے مظاہرے کرتی ہے تو بچے اس کے نتیجے میں ہم جیسے لوگ دو مرضوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہم لوگ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ یار دیکھو نا کیسی زبردست تحریک چلی ہے، دیکھو نا کتنے کافروں کو اڑا دیا ہے، دیکھو نا امریکہ کا حشر کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو خدا کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو شرم آتی ہے ہم جیسوں کو اپنی زندگی پہ کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن طاری ہو جاتی ہے جوانوں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ملامت کا یہ احساس اندر سے ابھرتا ہے کہ کیوں نہ میں گن اٹھاؤں اور چلا جاؤں، کیوں نہ میں جا کے اپنی جان دے دوں۔ یہ ہم جیسے لوگ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی موقع ہوتا ہے جب قائد اور جب صوفی کسی کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے یہ راہ نہیں ہے، اس طریقے پہ نہیں جانا، اس کا انجام دیکھ لو پچھلوں کے ہاں کیا ہوا ہے، سیدھے طرح پہ تعلیم حاصل کرو، کچھ کام کرو، اللہ نے جو کام لینا ہوگا تم سے خدا جانے اور تم جانا۔ ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنا ٹریک نہیں چھوڑنا۔ یہاں پر پہنچ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے طالبان اور خلافت اور آ گئے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا،
صوفی کہتا ہے یار کچھ نہیں ہے، یہ صرف نکاح کے دھوکے ہیں، 2-4 سال میں یہ ساری پلٹ جائیں گی، تم اپنی ڈگر چھوڑ کے نہیں جاتے۔ کارنامے ہیں بہت بڑے، ان کارناموں میں صرف ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ آپ دین کی 2 تشریحات کیوں کر رہے ہیں؟ چند برس پہلے دین یہ تھا کہ عورتیں نہ پڑھیں، چند برس پہلے دین یہ تھا کہ جتنے بھی نائی ہیں ان کی دکانیں بند کر دیں، چند برس پہلے دین کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کی لاشیں چوراہوں پہ لٹکائی جائیں، چند برس پہلے دین یہ تھا کہ ہم سبز کاوے اور روٹی کو کھا لیں اور اپنی غیرت محفوظ ہے۔ اب چند برس کے بعد دین یہ ہو گیا ہے کہ کشکول اٹھائے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں کہ انسانی بحران پیدا ہو جائے گا، پیسے دو، مدد کرو۔ عمران خان جو غیرت کا اب بھی رونا رو رہے ہیں، یہ صرف دینی نقطہ نگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سیاست وہ جانے اور ان کے کام جانے۔ OIC کی کانفرنس بلا لی جس کے پس پردہ یہ تھا کہ پیسے دو افغانستان کے نام پہ، سارے وزرائے خارجہ آئے، کانفرنس ہوئی، تقریریں ہوئی، اٹھ کے چلے گئے اور ایک پائی کسی نے نہیں، جو مرضی کرو۔ ان کا ہم کہاں کیوں پیسے دیں؟ اب دین یہ ہو گیا ہے۔ پہلے آپ دین کی تشریح وہ کرتے تھے کہ گرین ٹی اور خشک نان کھائیں گے، اب آپ فرماتے ہیں یہ ہو گیا۔ پہلے آپ مزار شریف میں پہنچے تھے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے استنباط کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر متع کو جائز قرار دیا تھا، لہٰذا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اب مزار شریف کو جائز ہے 3 دن کے لیے جو جس کے گھر میں گھس جائے اور جو لڑکی اٹھا لے اسی کی۔ پہلے دین یہ تھا، اب دین آ گیا ہے، اب اس کے تقاضے اور ہو گئے ہیں۔ اب دین یہ ہے کہ ہم بہت پرامن ہیں، امن پسند ہیں، اور اب خواتین بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں۔ پھر اب پلٹا کھایا ہے کہ اب نہیں کر سکتی، پہلے سکول نہیں ہوتے تھے وہ دین تھا، پھر سکول ہونے لگے۔ جس دن تعلیم کے نظام پہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کی تعلیم نہیں ہوگی، کتنے ارب روپے کی امداد جو امریکہ وغیرہ دے رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئی، تو اب اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھو نا یار، قربانی دو۔ اب آپ کشکول لے کے ملک پھر رہے ہیں کہ پیسے دو، پیسے دو، ہماری مدد کریں۔ کیوں بھئی؟ وجہ یہ ہوتا ہے، یہ ہر اس گروہ کے ساتھ ہوتا ہے جس میں تجربہ کار اور گہری نظر رکھنے والے دانشور موجود نہیں ہوتے، پھر یہی ہوتا۔ کوئی تجربہ کار ہوتے نا جنہوں نے عمریں گزاری ہوئی ہوتی اس فیلڈ میں، اور سمجھاتے کہ بیٹے ٹھنڈا کر کے کھاؤ، ابھی تو تم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکے اور تم چلے ہو دنیا کے نظام اکھیڑنے، ابھی تو آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور آ گیا چین، اور وہ چھا گیا چند صدیوں میں، 1 صدی 2 صدی، تو وہ جو ذاتی زندگی میں دین پر عمل کیا جا سکتا تھا وہ بھی کوئی برداشت نہیں کرے گا، والعیاذ باللہ۔ اور ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس نئی قوم کو دعوت دینے کے لیے، اللہ کا دین سنبھالنے کے لیے، یہ جو سوا ارب کی آبادی چین کی ہمارے سر پر کھڑی ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو چائنا کے ان بچوں سے جا کر ملیں، ان کی عورتوں سے ملیں، اور جا کے اللہ کے دین کی دعوت تو دینا کم سے کم کہ بھئی یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ چائنیز یہاں آئے تھے، اسلام آباد میں وقت گزارا تھا انہوں نے، اور جا رہے تھے حج پہ، بڑی نرمی ہو گئی تھی، تو فون، ہمارے دوست تھے وہاں یہاں نمل یونیورسٹی میں، ان کا فون آیا، فرمانے لگے کہ حج کے احکامات کو یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ حج کیسے کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم تو حاضر ہیں، جو فرمائیں۔ کہنے لگے مصیبت یہ کہ اب چائنیز میں کون سمجھائے،
اس زبان کا کوئی عالم دین چاہیے۔ تو بچے اپنی زندگی کو بیکار تصور کرتے ہیں کہ بندہ تو وہ ہے جو جا کے 10 کافروں کو مار آیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ کس پوزیشن میں کھڑے ہو؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی اسلام کی یہ تشریح پیش کرتے ہو، کبھی یہ تشریح پیش کرتے ہو، آخر ہے کیا یہ اسلام؟ یہ حقائق ہیں جس سے ہم نظریں چراتے اور جھوٹی داستانیں ہیں جس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اور قائدین ایسے ہیں جن کے گروہ لاکھوں میں ہیں اور ان کے سننے والے بھی لاکھوں میں ہیں، اور قسم کھاتے ہیں بیت اللہ میں کہ دیکھو سن 27 میں حضرت مہدی تشریف لا رہے ہیں، خدا کی قسم ہے مجھے پتہ ہے۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مہدی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، حتیٰ کہ امت کے بہترین لوگ بیت اللہ میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے پریشان حالت میں، اور مہدی آئیں گے اور حجر اسود پر پہنچیں گے اور آواز دی جائے گی کہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اٹھو اور بیعت کرو، اور لوگ دوڑ پڑیں گے۔ وہ جو امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں وہ تک تو پہچان نہیں سکیں گے طواف میں، انہیں اب پتہ ہے۔ حضرت مہدی کا انکار، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا انکار، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارے بعض فقہا نے اسے کفر لکھا ہے، کفر والعیاذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت آئیں گے، کب آئیں گے کیا پتہ ہے یار کب آئیں گے، ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ حضرت جب بھی تشریف لائیں، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پورا ہو جائے گا۔ اسپین کا جب زوال آیا تھا تو اس وقت صوفی خانقاہوں سے نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت مہدی تشریف لا رہے۔ ان کا اپنا گمان یہ تھا، نہیں آئے۔ 1001 سال، 800 سال تقریباً ہو ہی گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں بیٹھا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت مالکی مسلح پہ حضرت مہدی آئیں، اور اس وقت عالم اسلام پورے کا پورا غلام تھا۔ فرانس نے قبضہ کر لیا تھا، انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا، مصر چھن گیا تھا، لیبیا وغیرہ وغیرہ۔ اس موقع پہ فائدہ جس آدمی نے اٹھایا ہے نا، جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حدیث پہ عمل کرتے تھے، وہ حضرت مہدی کے منتظر تھے، سب منتظر تھے کہ اب عالم اسلام پورا گیا، اب تو کفر اور اسلام کی جنگ ہو گئی اور حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ یہ فضا پورے ہندوستان میں بنی ہوئی تھی اور مسلمان مظلوم تھے، روتے تھے کہ یا اللہ کب اسلام کا عروج ہوگا۔ تو اس وقت اس سیاسی صورتحال میں لوگوں کو جس نے فراڈ اور دھوکہ دیا اور سب سے زیادہ اس کے شکار وہ ہوئے جو اہل حدیث حضرات تھے، محبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دیوبند کا مکتبہ فکر، اس کے لوگ مارے گئے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھے۔ اس سے کہا میں ہوں مہدی، میرے پیچھے چلو۔ جو مہدی کے منتظر تھے سب بھاگے کہ آ گیا مہدی۔ اسی لیے قادیانیوں کے ہاں اب بھی دیکھو تو 8 تراویح پڑھتے ہیں، ان کے ہاں غالباً آمین بالجہر بھی ہے، بہت سی چیزیں، کیونکہ وہ تو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں نا، تو انہوں نے اس موقع کا سیاسی فائدہ اٹھایا۔ اب بھی حضرت مہدی تشریف لا رہے ہیں، قیادت کہتی ہے یا اللہ کدھر سے تشریف لا رہے ہیں؟ اگر پڑھی لکھی قیادت ہوتی تو وہ سوچتی کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے جو تباہیاں آئیں گی اس دنیا میں اور جو عذاب آئیں گے، والعیاذ باللہ ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے، ارتداد اتنا پھیلے گا، الحاد اتنا پھیلے گا، سنبھالنا اپنے آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مہدی جس سال آئیں گے
اس سال اتنی خون ریزی ہوگی، اتنا خون بہے گا کہ یہ جو رمی ہے نا شیطان کو پتھر مارنے کے لیے، وہ جو ستون بنے ہوئے ہیں یہ خون میں نہا جائیں گے، اور پھر جو بچیں گے وہ بیت اللہ کی طرف بھاگیں گے۔ بہت مراحل ہیں، لیکن جن گروپس میں یہ تشدد ہے اور یہ چیزیں ہیں، ایک وہ ہے۔ دوسرا عذاب یہ آیا ہوا ہے جن کے دل میں مغرب کی محبت سما گئی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، یہ سارے ان کے محبوب ہیں۔ اصل مسئلہ بھی یہ ہے عذاب ان کا۔ اس لیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ جان سکتے ہیں صاحب اس سے کہ آپ مغرب کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ اسلام دیکھنا ہو تو مغرب میں چلے جاؤ، اور ذرا خیال نہیں آتا کہ اللہ پہ توحید کوئی چیز نہیں ہے، رسالت کو ماننا کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کو ماننا کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ یہ مغرب میں ہے احساس، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو مانتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ خدا کو جا کے جواب دینا ہے، یا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مقدس ہستی کو چڑھا دیا تھا سولی، سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اس لیے کہ اس کی محبت مغرب کی دل میں، جیسے بنی اسرائیل کے متعلق اللہ نے کہا نا، کمال کا لفظ استعمال فرمایا باری تعالیٰ نے، اور کیوں نہ کرتا، وہ حاکم ہے، مالک ہے، سب چیزیں اسی کی ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ نے کہا بچڑے کی محبت ان کے دل میں گھول کے پلا دی گئی تھی، ڈال دی گئی تھی۔ جیسے رنگریز سفید دوپٹے کو ایسے ڈالتا ہے، نکالتا ہے تو سرخ سیاہ ہو گیا ہوتا ہے، بالکل ایک ایک دھاگا اس کا اس میں رنگ جاتا ہے نا، اسی طرح یاد رکھو کبھی کبھی کوئی شخصیت آدمی کے حواس پہ اتنی چھا جاتی ہے کہ وہ گفتگو بھی ویسے ہی کرتا ہے، باتیں بھی، اٹھنا بیٹھنا بھی، ہر چیز اس کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ کبھی فرد پہ ہوتا ہے اور کبھی قوم پہ ہوتا ہے۔ اس وقت پورا اسلام کا ایک نمائندہ گروہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں امریکہ کی محبت میں، آسٹریلیا کی محبت میں، انگریزوں کی محبت میں، فرانس اور جرمنی کی محبت میں۔ تو بات کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسلام دیکھنا ہو تو مغرب میں جا کے دیکھو۔ اچھا صاحب، مغرب میں چلے گئے، اور بات جب یہ کی کہ رسالت کے بغیر کام نہیں چلتا، تو وہ کہتا ہے عقل کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تم کس رسول کی بات کرتے ہو اور کون سی رسالت؟ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کسی گورے سے جا کے کہو کہ قرآن اللہ کے ہو، کہتا ہے یار کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، آرام سے زندگی گزارو۔ قرآن کریم کسی آدمی کی زندگی سے نکل جائے اور وہ سچ بھی بولتا ہو، وہ پیسے بھی بر وقت ادا کرتا ہو، وہ اور بہت سی ہزاروں خوبیاں اس میں ہوں، لیکن پھر بھی اگر وہ قرآن کریم کا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نہیں جانتا، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اس آدمی کی پیروی کی جائے۔ عالمی کانفرنس تھی، تو بہت بڑے لیڈر مودی سے ہاتھ ملایا، اور اس کانفرنس میں ترکی کے جو اردگان ہیں انہوں نے کسی سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، اب یاد نہیں رہا، تو کسی بڑے آدمی کا فون آیا کہ کانفرنس میں یہ ہوا، میں بھی تھا، مودی بھی تھے۔
میں نے کہا مودی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کچھ آپ کو شرم نہیں آئی؟ عہدہ ہوگا ان کا ہوگا، جن کا ہوگا، ہمیں کیا لینا اور کیا دینا؟ کہ شرم نہیں آئی کہ اس نے احمد آباد میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، تباہ و برباد کر دیا اس شخص نے؟ یہ خیال نہیں آیا کہ میں کس سے ہاتھ ملا رہا ہوں؟ کچھ تو احساس کیا ہوتا کہ اس نے مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے یہ شخص، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ قیادتیں ایسی، مغرب کی محبت ان کے دل میں ہے۔ اب اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ عشق تو ہے لیکن عاشق کہلوانا نہیں چاہتے۔ اسلام کو کیسے چھوڑیں؟ آخر دین کا بھی ہے احساس۔ اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرو، کبھی حدیث کا انکار کر دو، کبھی احادیث پہ اشکال پیش کر دو، نہ ہی اس عشق کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی دین کے لیبل کو اتارا جا سکتا ہے۔ ذرا حالات سازگار ہوں تو یہ کہیں کہ رکھو اپنا دین اپنے پاس، ہم امریکن سسٹم چاہتے ہیں، ہم آسٹریلیا کے سسٹم چاہتے ہیں، ہم وہی کچھ چاہتے ہیں جو مغرب میں ہو، لیکن پتہ ہے نا کہ پھر عوام میں مقبولیت شاید نہ رہے، پھر لوگ ہمیں اتنا بڑا اسکالر نہ مانے، پھر لوگ ہمیں اتنا بڑا دین کا علمبردار نہ مانے۔ کبھی وہ تسخیر کائنات کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو جی کیا کر لیا تم، نماز روزے میں ہی رہے اور اگلے چاند تک پہنچے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سامنے قبول ہونے والا ایک سجدہ جو ویلیو رکھتا ہے، اس جیسی ہزار کائناتیں اور لوگ تسخیر کر لیں پرے کاہ کے برابر۔ یہ نماز چھوٹی چیز ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنا تھوڑی عبادت۔ ٹھیک ہے تسخیر کائنات بہت بڑی چیز ہے، ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کر رہے، نالائق ہیں، لیکن یار تم عبادات کو بالکل انسانی زندگی سے نکالنا چاہتے ہو، تمہارا یہ مقصد ہے کہ عبادات پر تنقید کر کر کے لوگوں کی نظر میں ویلیو گراؤ کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو لیکن آج جلسے میں ضرور آنا ہے، روزہ رکھو یا نہ رکھو لیکن تم نے یہ کام ضرور کرنے۔ یعنی عبادات کا جو پہلو ہے اسے بالکل نکال دو زندگی سے، اور معاملات کے پہلو کو دیکھو اور اسے ٹھیک کرو۔ یہ کون سا سودا اچھا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ عبادت بھی اور یہ بھی، ہر چیز اپنی جگہ۔ اور سب سے بڑا بت، یہ ہم نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم نہ ہو جاتی تو اب کوئی نبی اگر آتا تو سب سے پہلا بت وہ جو توڑتا یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ اتنی مصیبت اور عذاب آیا ہوا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانیت کو ترجیح حاصل ہے، ان کے لیے چندے جمع کرو، انسانوں کے لیے ٹرسٹ بناؤ، فلانوں کا علاج کرو۔ اور یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیمپس لگاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ مگر وہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں نہیں آیا اور تمہیں آ گیا ہے کہ ساری ساری رات کھڑے رہو انسانیت کے نام پہ، ڈالرز لو، پاؤنڈز لو، ملک سے روپیہ اکٹھا کرو، لوگوں کو افطار کراؤ اور تراویح غائب۔ کیوں؟ وجہ یہ انسانیت کا بت، کوئی نبی ہوتا تو اسے توڑ کے پاش پاش کر دیتا۔ انسانیت کے نام پہ یہ تمہارا لیڈر ہے، انسانیت کے نام پہ یہ ہو رہا ہے، انسانیت کے نام پہ ولیعذ باللہ ناچ اور گانے کرائے جا رہے ہیں کہ اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ بنا لو مدینہ کی ریاست۔ یہی ہوتا رہا نا، اب بھی یہی ہوتا ہے۔ فلاں ڈانسر آیا،
ہم نے کہا خدا کا واسطہ ہے اس کو چھوڑیں، یہ حرام کا پیسہ ہے، اس حرام کے پیسے کی نحوستیں کچھ نہیں کرنے دیتی۔ یہ بات بھائی یاد رکھنا، کچھ بھی نہ اس مرتبہ لے کے جاؤ، یہ لے جانا۔ جو بچے حلال کے رزق سے پلے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ ہی اور ہوتا ہے، اور جس بچے کو حرام کھلایا ہوا ہونا، وہ بچہ ساری زندگی بھگتتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جو نحوستیں اور جو بے برکتی اور جو فساد اس سے خاص طور پہ حرام سے پلے ہوئے بچوں کے رزق، خون اور جنس، ان تینوں میدانوں میں وہ ٹاپ پہ کہیں چلا جاتا ہے۔ رزق کمائے گا، جس حرام سے پرورش ہوئی ہے اسی حرام میں ملوث ہوگا۔ وہ حرام کے رزق سے پلا ہوا ہے، اسے نکاح، عیب اور بوجھ محسوس ہوگا اور وہ حرام میں چلا جائے گا، اور اس کو ذرا سی مہلت ملنی چاہیے، اور حرام کا مال اگر مل گیا تو انسانی خون سے بالکل دریغ نہیں کرے گا۔ اس حرام کے پیسے کی یہ تین نحوستیں اولاد میں آتی ہیں۔ اب اس میں کیوں آئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے، اللہ جانے، رو اللہ اپنی پناہ میں۔ کبھی ایک لقمہ اپنے بچے کو حرام کر، بالکل فاقہ کر لے، بہتر ہے، مانگ کے کھلا لے آدمی، یہ بہتر ہے، حرام کا نہ کھلائے۔ مانگنا جائز ہو جائے گا نا، جب فاقہ جو ہو گیا اور بچے کے پاس کچھ نہیں ہے تو مانگ لے، جا کے کسی سے قرض لے لے، یہ جائز ہے، وہ حرام جائز نہیں ہے۔ اس کے بڑے برے اثرات نکلتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، عورتوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں، اور والیاذ باللہ مالی فراڈ، سکینڈلز، رشوت، یہ سب چیزیں اس شخص کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا عذاب یہ ہے، ایک وہ تشدد کا عذاب ہے، اور دوسرا عذاب یہ کہ اسلام کے نام پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، عاشق ہوتے ہیں مغرب کے، اور وہ تسخیر کائنات، خدمت خلق، یہ خدمت خلق پہ حرام پیسہ، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جتنا آپ غربت کو ختم کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اس سے آگے کا تو اللہ نے بھی آپ سے تقاضا نہیں کیا، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی وغیرہ وغیرہ، اسلام کا پورا ایک معاشی نظام ہے۔ آج فیصلہ ہوا ہے نا، پھر کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ جو وہ آیا تھا نا، یہ 20 سال سے قصہ چل رہا ہے کہ سود سے پاک معیشت اسلام کی یہاں پہ نافذ کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے مقدمہ کیا کہ سودی نظام کا متبادل فی الحال نہیں ہے، مہلت دی جائے، مہلت مل گئی۔ پھر اسلامی جو جج تھے انہوں نے بھی مہلت دے دی 1 سال کی۔ آج فیصلہ آیا ہے اور ججز نے لکھا ہے کہ بہت مبارک نظام ہے، اچھا ہے، اسے نافذ ہونا چاہیے، اور یہ نئی بات لکھی ہے کہ چین نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور چین نے بھی کہا کہ غیر سودی نظام ہونا چاہیے۔ اب ہم 5 سال کی مہلت دے رہے ہیں حکومت کو کہ نظام تبدیل کرے، پہلے 1 سال کی ہوتی تھی، آج 5 سال دے دی۔ خوب تعریف کرنے کے بعد آخر پہ یہ جوتا مارا ہے کہ 5 سال کی مہلت ہے گورنمنٹ کو، اور 5 سال بعد سن 27 کا لکھا ہے کہ 27 میں پھر بات کی جائے گی۔ ہم بار بار جو کہتے ہیں نا کہ یہ اسلامی نظام غیر سودی بینکاری یہ یہودی اور غیر مسلم لے آئیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مفتی بھی ہمارے سب دستخط کریں گے کہ اسلام کے مطابق، اور وہ ہوگا اسلام کے ہی مطابق، مگر شام کو ساری کریم پھر نیو یارک اتار لے، جس کے عادت کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اور جنہیں مان رہے ہیں۔
آج پھر 5 سال کی مہلت ملی، اب کہ زیادہ مہلت دی ہے، کیونکہ بڑا مشکل ہے نا جی اسلامی نظام، پھر اس کو نافذ کرنا، اس کی نوک پلک سنوارنا، اس کو لکھنا، پھر ٹائپ بھی تو کرنا ہے نا، کافی دن لگ جاتے ہیں اس میں۔ آج کی خوشخبری والعیاذ باللہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں ہٹنا، حرام کھانا ہے۔ اس لیے نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، اس لیے بھیا یہ جو قرآن کریم میں آیا نا کہ اللہ کے فرشتے ماریں گے اور کہیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری، کس نظام کے تحت، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دہراتے ہیں، فرمایا قبر میں اتنے سوال ہوں گے، ایک سوال پہ علماء کا اختلاف ہے، 4 سوال ہوں گے، 3 تو آپ مولوی حضرات سے ہم لوگوں سے سنتے ہی ہیں، چوتھا سوال کوئی نہیں کہتا، چوتھا بھی تو کہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے پوچھیں گے قبر میں بٹھا کے فیما کنتا، زندگی کس نظام میں گزار کے آئے، یہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ مرتے ہوئے آدمی کو اس کے پیٹھ پر کوڑے پڑیں گے آگ کے، اور فرشتے پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، مرنے والے لوگ کہیں گے کہ اے خدا تیری زمین میں ہم بہت مجبور تھے، فرشتے کہیں گے لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر کے کہیں اس نظام کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ کیا کہیں گے ویزے نہیں ملتے تھے؟ اے بھئی ویزے نہیں تمہیں ملتے تھے، تم، اللہ نے آگے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا الا المستضعفین، سوائے ان کے جو حقیقی طور پر مظلوم تھے، جیسے ہم جیسے لوگ جو دن رات کڑتے ہیں کہ یا اللہ کہاں جائیں، اس عذاب میں کدھر پھنس گئے۔ اللہ کہتا ہے یقولون، وہ ہم سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس زمین سے نجات دے، یہاں کے حکمران بڑے ظالم ہو گئے ہیں اس نظام میں، اللہ اس نظام میں اس زمین سے نجات دے۔ اور پھر فرمایا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، اللہ اپنے پاس سے ہمارا دوست بن جا، اللہ ہماری مدد کر، ہم اس زمین سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو ہم سے دعا مانگتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ممکن ہے اللہ انہیں معاف کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں معاف کروں گا، فرمایا ممکن ہے ان کی معافی ہو جائے، ہم درگزر کر لیں ان سے، اس لیے کہ یہ چھوٹا سا جرم اور گناہ ہے کہ ہم کفر کے نظام کو اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، سود کے نظام کو مسلط کیے ہوئے ہیں، ہم زبان سے تو اللہ سے کہنا کہ اللہ نفرت ہے ان چیزوں سے، پروردگار کچھ بندوبست کرو، یہ کم سے کم درجہ، اتنا تو آدمی دعا میں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ کل پھر بات کریں۔